IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس آج متوقع $1.1 ارب کی قسط کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ ادھر وزیراعظم سے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کی ملاقات۔ شہباز شریف نے $3 ارب کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پر شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا معیشت کو پٹری پر لانے کے لیے پرعزم ہے۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا کی ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب۔ کہا پاکستان کو نمایاں مشکلات کا سامنا ہے، چند سال کی مشکلات کے باوجود ترقی اور معیشت بہتر ہے۔ شہباز سپیڈ کے بعد پرائم منسٹر آف ایکشن۔ وزیراعظم شہباز شریف کو ایک اور خطاب مل گیا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری نے پرائم منسٹر آف ایکشن قرار دے دیا۔ ملاقات میں کہا ان کی کارکردگی اور کام کرنے کی رفتار سے آگاہ ہیں، وہ پاکستان کی ترقی کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ وزیراعظم سے پاک سعودی سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے وفد کی بھی ملاقات۔ وفد کا پاکستان میں سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی۔ وزیراعظم نے کہا معاشی تعلقات نئے دور میں داخل ہو چکے۔ شہباز شریف سے امیر کویت اور صدر اسلامی ترقیاتی بینک کی بھی ملاقاتیں۔ پاکستان جیسا ملک موسمیاتی تبدیلیوں سے تنہا نہیں نمٹ سکتا، موسمیاتی تبدیلیوں نے بہت زیادہ متاثر کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ریاض میں مباحثے میں بات چیت۔ کہا لوگوں کو کینسر، جگر اور گردوں کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، بیشتر پاکستانی مہنگا علاج معالجہ نہیں کرا سکتے۔ کرونا کے دوران بھی غیر مساوی برتاؤ دیکھا گیا۔ وزیراعظم نے سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کے شعبہ صحافت میں اقدامات کو سراہا۔ پولیو کے خاتمے کے لیے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے اقدامات کی بھی تعریف کی۔ سینیٹر اسحاق ڈار پاکستان کے نائب وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری سے کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعظم نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم مقرر کیا۔ اسحاق ڈار کے پاس وزارت خارجہ کا قلمدان موجود ہے، مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری خزانہ بھی ہیں۔ اسحاق ڈار سابق ادوار میں وزیر خزانہ کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے۔ اسحاق ڈار وزیر اعظم کے ہمراہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ پاکستان میں نائب وزیر اعظم بنائے جانے کی روایت موجود اسحاق ڈار یہ عہدہ سنبھالنے والی چوتھی شخصیت۔ ذوالفقار علی بھٹو 7 سے 20 دسمبر 1971 تک نائب وزیر اعظم رہ چکے۔ نصرت بھٹو نے 31 مارچ 1989 سے 6 اگست 1990 تک نائب وزیر اعظم کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ چودھری پرویز الہی 25 جون 2012 سے 16 مارچ 2013 تک نائب وزیر اعظم رہے۔ اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بنانے کا تعلق خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل سے ہے۔ رہنما نون لیگ خرم دستگیر کی ایک نیوز کے پروگرام میں ایک پیج میں گفتگو۔ کہا بیرونی سرمایہ کاری یقینی بنانے اور حکومتی امور کو مکمل کرنے کے لیے سینیٹر اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں میں وقفے سے بارش۔ اسلام آباد اور راول پنڈی میں ژالہ باری بھی ہوئی۔ وفاقی دارالحکومت میں بارش، ژالہ باری اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم سرد۔ اپریل کے آخر میں بھی خنکی کا احساس۔ گلیات میں ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ بکوٹ روڈ لینڈ سلائیڈنگ سے بند۔ مردان میں تیز بارش سے کھڑی فصلیں اور باغات متاثر۔ دریائے سوات اور ندی نالوں میں طغیانی۔ بری کوٹ میں چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ بارشوں کے باعث دیر چترال روڈ بند۔ آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں برف باری۔ وادی نیلم میں پہاڑوں پر برف باری اور موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری۔ لواد بالا، سرگن، کیل اور گریس ویلی میں گزشتہ رات سے بارش کے ساتھ ساتھ برف باری بھی ہو رہی ہے۔ شاہراہ نیلم پر کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، بجلی اور مواصلات کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ بارش سے وادی نیلم کے ندی نالوں کے پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ۔ پنجاب کے کاشتکار حکومت کی جانب سے باردانہ کے منتظر مختلف علاقوں میں کسانوں نے گندم کی کٹائی کر لی۔ خریداری شروع نہ ہونے پر پریشانی کا شکار۔ کہتے ہیں حکومت نے گندم کا ریٹ 3900 روپے فی من مقرر کیا۔ حکومت فوری گندم کی خریداری کرے۔ ملتان میں بارشوں کے باعث گندم کی فصل خراب ہو گئی۔ کئی کسان گندم 32 سے 3400 تک فی من فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ کسان اتحاد نے احتجاج مؤخر کر دیا۔ کمشنر لاہور کی ہدایت پر ڈی سی قصور کی کسان اتحاد رہنماؤں سے ملاقات۔ کسان اتحاد عہدیداران نے انتظامیہ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ گندم خریداری کے حوالے سے پالیسی میں بہتری لانے کے حکام والا کو کسانوں کے تحفظات پیش کرنے پر اتفاق۔ مذاکرات۔
کسان اتحاد نے آج احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ چینی کی بڑھتی قیمت زندگی میں پھر کڑواہٹ گھولنے لگی۔ حکومت کا قیمتوں میں اضافے کے خدشے پر برآمد کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ شوگر ملز نے چینی برآمد کرنے کی سفارش کی تھی۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ نے سٹیک ہولڈرز اور صوبوں سے تجاویز طلب کی۔ شوگر ملز مالکان برآمد کے بعد قیمت نہ بڑھنے کی یقین دہانی نہ کرا سکے۔ برآمد کی سفارش کے بعد قیمت میں اضافے کا رجحان ہوا۔ بلدیہ عظمی کراچی کا لیاقت آباد میں غیر قانونی پرندہ بازار کے خلاف آپریشن، درجنوں پرندے اور پنجرے ضبط کر لیے گئے۔ شارع پاکستان پر دکانیں لگانے والے کئی افراد کو حراست میں لے لیا۔ حکام کے مطابق مرکزی سڑک پر غیر قانونی بازار کے باعث سارا دن بدترین ٹریفک جام رہتا ہے۔ دوسری جانب کراچی کے کئی علاقوں میں سڑکوں اور فٹ پاتھ پر تجاوزات تاحال موجود۔ سرکاری دفاتر کے باہر تاحال کنکریٹ کی دیواروں اور کنٹینرز کو ہٹایا نہ گیا۔ پی ٹی آئی ٹرین مارچ روہڑی پہنچ گیا۔ کارکنان نے پرتپاک استقبال کیا۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں بانی چیئرمین کی رہائی تک مارچ جاری رہے گا۔ سندھ کے عوام باہر نکل آئیں، حکمران ہوش کے ناخن لیں، پرامن عوامی انقلاب کو تسلیم کریں۔ اگر پرامن احتجاج روکا تو وہ انقلاب آئے گا جس میں وہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ شعیب شاہین بولے سندھ کے لوگوں کو بھی حقیقی آزادی دلائیں گے۔ مافیا کے خاتمے کے دن قریب آ چکے۔ جسٹس بابر ستار کے امریکی گرین کارڈ کا اس وقت کے چیف جسٹس کو علم تھا، وہ کبھی امریکی شہری نہیں رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تردید۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ جسٹس بابر ستار اور فیملی کے خلاف جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ جسٹس بابر ستار کی پاکستان اور امریکہ میں جائیداد کا ٹیکس ریٹرنز میں ذکر ہے۔ جسٹس بابر ستار کی والدہ نے 1992 میں اسکول کھولا جس کے وہ لیگل ایڈوائزر رہے اور فیس وصول کی۔ سیکیورٹی اداروں کی بڑی کارروائی، ڈی آئی خان سے اغوا ہونے والے جج شاکر اللہ مروت بازیاب۔ گزشتہ روز نامعلوم مسلح افراد نے سیشنز جج کو ٹانگ سے اغوا کیا تھا۔ اغوا کاروں نے سیشنز جج کے گن مین کو چھوڑ کر گاڑی نظر آتش کر دی تھی۔